ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی اور واحد ایسوسیشن پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن پاشا کے چیئرمین تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. کل فون پہ کہا بھی کہ کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں آپ شیئر کرنے والے. ٹیک کی ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اینڈ وی آر لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی ٹائمس. آپ ٹیک ورلڈ میں کیسے آئے؟ ویری لانگ اسٹوری. نائب قاصد پہلا آ گیا تو آپ نے کہا کہ میرا کام ختم. میرا کام ختم. کیا چڑ ہے آپ کو نائب قاصد؟ مجھ سے نائب قاصد سے چڑھ نہیں ہے, مجھے بغیر جاب ڈسکرپشن کے بندہ رکھنے سے. اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں, ہمارے ٹک ٹاک دیکھیں, ہمارے لطیفے دیکھیں, ہمارا ہیومر دیکھیں, اگر وہ سارا کچھ دیکھیں تو دیٹ شوز کی کریٹیوٹی ہے. سر پاکستان میں یونیکارنس کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ جب وہ یونیکارن بننے کے قریب جاتی ہیں تو ملک چھوڑ دیتی ہیں. کہنے کو تو ہمارے پاس 25 کروڑ عوام ہے, پر ہماری پروڈکٹیوٹی کام کے جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. The other thing, you can never keep a good man down. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود, اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی اور واحد ایسوسیشن پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن پاشا کے چیئرمین تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ پاکستان کے بہت سینئر ٹیک انٹرپرینیور ہیں. ایکسیلنس ڈیلیورڈ کے نام سے ان کی اپنی کمپنی ہے جو وہ رن کر رہے ہیں, اس کے سی او ہیں, اور اس کے علاوہ پاشا کے چیئرمین ہیں. آج پاکستان کی ٹیک انڈسٹری کے حوالے سے ہماری ڈسکشن رہے گی. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. نہیں جی, تھینک یو, اٹس انڈیڈ این آنر اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می, ریئلی آنرڈ. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ فار ٹوڈیز ڈسکشن. آپ نے بلکہ کل فون پہ کہا بھی کہ کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں آپ شیئر کرنے والے ہیں. بس جی, ٹیک کی تو ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اینڈ وی آر لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی ٹائمس. سو ان آر پرسپیکٹیو ہماری ملک اور ہماری انڈسٹریز ایٹ دا کسپ آف گروتھ اینڈ ایٹ دا کسپ آف ویری ایکسائٹنگ ٹائمس. تو ہم تو اوبیسلی دے ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ. اچھا سجاد صاحب, ہم پاشا کے رول اینڈ فنکشن پہ بات کریں گے, آپ کا پاشا میں جو رول ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا جرنی شیئر کریں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو مشین ہے, کمپیوٹر, جو کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد اور انوویشن کی بنیاد ہے, اس سے شناسائی آپ کی کب اور کیسے ہوئی؟ آپ ٹیک ورلڈ میں کیسے آئے؟ لانگ اسٹوری جی, ویری لانگ اسٹوری. میرے والد صاحب آرمی میں تھے. اوکے. وہ 1971 میں ان کی شہادت ہو گئی اپریل میں. میں 4 ماہ کا تھا تو میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ہم 3 بہن بھائی تھے. میری بہن 9 سال کی تھی, بھائی 7 سال کا تھا, میں 4 ماہ کا تھا. اس کے بعد ہماری والدہ از این امیزنگ پرسن. انہوں نے ہم سب کو ریز کیا, اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہمارا سکسیس کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ایکیڈیمک ایکسلنس ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. میری بہن ماشاء اللہ سے ڈاکٹر بنی اور ہم دونوں بھائی انجینئر بنے. سو میں ایکیڈیمکلی اسٹرانگ رہا. پہلے کریسنٹ گیا, اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج سے میں نے اپنی ایف ایس سی کیا. اس کے بعد 20 دن یو ای ٹی رہا. پھر میں 20 دن جی. اوکے. اس زمانے میں یو ای ٹی کے حالات ذرا مختلف قسم کے ہوا کرتے تھے, تو کچھ رائٹس وغیرہ ہوتے تھے اور یونیورسٹیاں اکثر بند رہتی تھیں, بند زیادہ رہتی تھیں, چلتی کم تھی. اور یہ کس ایئر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے جی 87 87. تو یونیورسٹیاں اس زمانے میں کام ہی چلتی تھیں, آن کام, خاص طور پہ یو ای ٹی کام ہی, وہاں پہ ایکیڈیمک سیشنز بڑے لمبے ہوتے تھے. اور تو 87 کا یہ قصہ ہے. تو اس کے بعد میرا ایکچولی امریکہ میں یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. کس یونیورسٹی میں؟ میں جی گیا تھا رینسلے پولی ٹیک, RPI. وہاں پہ میرا داخلہ ہو گیا. وہاں سے پھر میں نے گیا تو میں تھا الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے, پر مجھے شوق تھا کمپیوٹرز کا. میں نے اپنا پہلا پروگرام ایکچولی 10ویں جماعت میں لکھا تھا. اس زمانے میں ZX اسپیکٹرم 48 کے ایک چھوٹا سا کمپیوٹر آتا تھا. تو کریسنٹ میں بھی ہماری ایک کمپیوٹر لیب تھی, اور پھر کچھ پیسے جمع کر کے, کچھ والدہ نے پیسے دیے, کچھ بھائی نے, کچھ تھوڑا اپنے, ہم سب نے پاکٹ منی جوڑی. اور مجھے یاد ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس ان کا ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی ZX اسپیکٹرم کی, تو وہاں سے ہم نے پہلا کمپیوٹر خریدا. اور یہ کس ایئر کی بات ہے سر؟ یہ 1985. 1985 میں پہلا کمپیوٹر لے لیا تھا میں نے. پہلا کمپیوٹر خریدا تھا اپنے بڑے پیسے جوڑ کے,
اور وہ ٹی وی کے ساتھ لگتا تھا. اس کا اپنا اسکرین نہیں ہوتی تھی, وہ ٹی وی کے ساتھ کی طرح. ہاں, پلے اسٹیشن کی طرح. وہ یہ اس زمانے میں بچے اس زمانے میں وہ پلے اسٹیشن وغیرہ لے رہے تھے, اٹاری وغیرہ, بٹ میں نے کمپیوٹر لیا تھا ZX اسپیکٹرم 48 کے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں تو بہت کم لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہوگا. جی, شاید اتنے مہنگے اس وقت نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہم کچھ میری پاکٹ منی تھی, کچھ بھائی نے پیسے اکٹھے کیے, کچھ والدہ نے اپنے کچھ. ہمیشہ ہمیں والدہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ پڑھائی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تعلیم خرچہ نہیں ہوتی, تعلیم انویسٹمنٹ ہوتی ہے فیوچر میں, اینڈ اٹ گیٹس اے لاٹ آف ریٹرنس. سو مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے وہ خریدا, اور اس پہ میں نے اپنی پہلی بیسک کے اندر پروگرام لکھا, پہلی گیم لکھی, کچھ سمجھا کہ کمپیوٹر کام کیسا کرتا ہے. بھائی بھی میرا انجینئر تھا, اس نے بھی کچھ سکھایا کہ کس طرح الیکٹرانکس کس طرح چلتی ہے. دوسرا شوق آ گیا. پھر میں یونیورسٹی چلا گیا, وہاں جا کے بھی ظاہر ہے جیسے اس زمانے میں کمپیوٹر سائنس کا اتنا نہیں ہوتا تھا, تو الیکٹریکل انجینئرنگ کا زیادہ لوگوں کو رجحان تھا, تو میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہی داخلہ لیا. پھر مجھے خیال یہ نظر آیا کہ جو ہمارے کمپیوٹر سائنس کے پروگرامنگ کے کورسز ہیں ان میں محنت کام کر رہا ہوں اور گریڈ بہتر آ رہا ہے, اور جو الیکٹریکل انجینئرنگ کے کورسز ہیں الیکٹرانکس کے, ان میں محنت زیادہ کر رہا ہوں اور گریڈ نہیں اچھا آ رہا. یہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے تھا؟ یہ ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے, آئی جسٹ سارٹ آف نیچرلی went towards programming. اور جب آپ نے کمپیوٹر خریدا تو وہ پہلی مشین تھی جو آپ نے دیکھی, یا اس سے پہلے تعارف ہو چکا تھا؟ نہیں, تعارف اس زمانے میں انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ کمپیوٹر پہلی مشین تھی جو میں نے دیکھی, اور اس کے بعد UET میں مجھے یاد ہے میرا بھائی تھا وہاں پہ, تو مجھے لے کے گیا تھا, وہاں پہ ایک کمپیوٹر آیا تھا, تو اس نے مجھے ایک کمرے کی کھڑکی میں سے دکھایا تھا کہ یہ میرا خیال ہے IBM 80 تھا کہ XT تھا, جو بھی تھا, وہ میں نے کھڑکی میں سے شیشے میں سے دیکھا تھا کہ اندر پڑا ہوا, اس کے اوپر کپڑا شپڑا. 85 کی بات کر, یہ 85-86 کی بات ہے. تو وہ میں نے دیکھا تھا, اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی, تو وہ زمانہ تھا, وہ فلاپی ڈسک کے اندر چلتی تھی اور وہ سارا کچھ. سو وہ ایک, پھر جب امریکہ گیا تو وہاں پہ آئی فیلٹ کہ بڑا نیچرلی میرے سے پروگرامنگ ہو رہی ہے. اوکے, جو اس کے کورسز تھے, کمپائلر ڈیزائن, ڈیٹا اسٹرکچرز, یہ وہ بڑا نیچرل وہ ہو گیا. اس کے بعد وہاں پہ آئی واز این ایکڈیمک اوور لوڈ. میں نے 4 سال کا اپنی ڈگری بیچلرس کی 2.5 سال کے اندر کی, 5 سیمسٹرز میں. ماشاءاللہ. سید آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ ہی پرسو کی یا آپ نے شفٹ کر لیا؟ میں نے شفٹ کیا جی, میری ڈگری تھی کیونکہ انجینئرنگ ہونا بہت ضروری تھا, تو میں نے کی تھی کمپیوٹر اینڈ سسٹمز انجینئرنگ ود مائنر ان الیکٹریکل انجینئرنگ, کیونکہ پھر میں نے میجر اس طرف کمپیوٹر کی طرف لے گیا. اور اس زمانے میں پاکستان میں کمپیوٹر انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ کچھ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں. الیکٹریکل انجینئرنگ کے اس زمانے میں 2 شعبے ہوتے تھے, ایک پاور ہوتا تھا اور ایک الیکٹرانکس ہوتا تھا, اور اس الیکٹرانکس میں سب کچھ آتا تھا. صحیح, اور اسی میں کمپیوٹر بھی آ جاتا تھا. اس میں کمپیوٹر سب کچھ آ جاتا تھا, کمیونیکیشن, یہ اتنے فیلڈز نہیں ہوتے تھے. تو اگر آپ US نہیں جاتے تو آپ یہ کمپیوٹر انجینئرنگ نہیں کر پاتے؟ شاید کر پاتا, الیکٹرانکس لے لیتا, کیونکہ پھر اس میں جو الیکٹرانکس والے کرتے تھے پروگرامنگ. اوکے. اور ادھر جا کے مجھے امریکہ جا کے جو پہلا ڈفرینس نظر آیا وہ یہ 2 فرق نظر آئے کلچرل. ایک مجھے فرق یہ نظر آیا کہ آئی ریمبر آئی واز اے ینگ FSC کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہم نے ایک چیز پڑھی براؤنین موشن. تو میں اپنے UET میں فزکس کے ٹیچر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی تھیری ہے, میرے خیال میں اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ یار اگر یہ ایسا ہو سکتا ہوتا نا تو انگریزوں نے سوچ لیا ہوتا. میں ایک ینگ FSC کیا ہوا تھا, ینگ بچہ تھا, اور میری پوری کریٹیوٹی تھاٹ پروسیس کے اوپر بالکل اس نے پانی ڈال دیا. رائٹ. پھر جب میں امریکہ گیا اور وہاں جا کے میں نے یہی سوال ادھر ایک ٹیچر سے پوچھا, تو اس نے مجھے کہا کہ میرا فزکس کا ٹیچر تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار اچھا آئیڈیا ہے, تو میں سے کلاس کے بعد میرے پاس آنا. میں کلاس کے بعد اس کے دفتر گیا, تو اس نے مجھے 2 کتابیں دیں. اس نے کہا یہ کتابیں پڑھو اور یہ پڑھ کے اور پھر مجھ سے ڈسکس کرو. جب میں نے وہ کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ میرے تھاٹ پروسیس میں کیا کمی ہے. اوکے. پر میں نے 6 چیزیں اور بھی سیکھ لیں, اور اس نے بڑا اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ یار یہ کریٹیوٹی کرتے رہو اور مزید سیکھا پائے. سو یہ جو ہم اپنے بچوں کی کریٹیوٹی, یونیورسٹیاں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ فریلی سوچیں, کریٹیو رہیں. اور اگر ہم نے, آج میں دیکھتا ہوں, اگر ہم نے اس ملک کے اندر واٹس ایپ, فیس بک, نئی انوویشنز کرنی ہے نا, تو ہم نے اپنی قوم اور اپنے بچوں کو فریڈم آف تھاٹ دینا ہے.
اس کے چند نقصانات بھی شاید ہوں شارٹ ٹرم میں، بٹ جب یہ لوگ فریلی سوچیں گے تو یہ کریٹیوٹی کریں گے. اور ہماری نیشن بہت کریٹو قوم ہے. اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں، ہمارے ٹک ٹاک دیکھیں، ہمارے لطیفے دیکھیں، ہمارا ہیومر دیکھیں، اگر وہ سارا کچھ دیکھیں تو دیٹ شوز کہ کریٹیوٹی ہے. پر ہم نے اوپر تھوڑی سی باؤنڈریز ڈالی ہوئی ہیں. اگر ہم اسی قوم کو اس طرف لے جائیں تو اور سائنٹیفک پرسوٹس کی طرف لے جائیں تو آئی تھنک وی کین بی، ہمیں اس کے فائنینشیل ڈویڈنڈس بھی ہماری سوسائٹی کو آ جائیں گے. خیر انجینئرنگ کرنے کے بعد آئی جوائنڈ اے کمپنی کالڈ شلمبرجے. میں پاکستان واپس آ گیا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ امریکہ میں رہو کیونکہ ڈگری ہے وہاں کی، بٹ میں چاہ رہا تھا کہ میں پاکستان آؤں. میں پاکستان آیا اور پاکستان آ کے میں نے ایک امریکن کمپنی جوائن کی، فرینچ امریکن کمپنی تھی شلمبرجے آئل فیلڈ سروسز میں نے ان کو جوائن کی. ان کے ساتھ میں پھر انٹرنیشنل سٹاف پہ چلا گیا. تو میری مذاق کرتے ہیں لوگ، میرا فیملی مذاق کرتی تھی کہ میں جن ملکوں میں نے کام کیا ان کا یا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یا پھر میرے منہ سے سنا ہے. میں یمن میں تھا، ایریٹریا، صومالیہ، جبوتی، ایجپٹ، نیم اٹ، سارے جہاں پہ بھی تیل نکلتا ہے آئل فیلڈس کی وجہ سے. آئل فیلڈس کی وجہ تو سے. سر یہ جو ایکسپوئر ہے ان کنٹریز کا جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز نہیں ہیں اور آئل فیلڈ کی وجہ سے ان کے پاس ایک ریسورس تھا انرجی کا، اس ایکسپوئر نے آپ کو کس طرح سے شیپ اپ کیا؟ اٹ واز اے ملٹی نیشنل. تو 10 12 15 ملکوں کے لوگ تھے. ایک یہ چیز ریئلائز کی کہ انسان شاید ساری جگہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اتنا فرق نہیں ہوتا. ہم لوگ ریسسٹ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی سارے، اگر کوئی آج کہے کہ سارے پاکستانی ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے پاکستانی ایک طرح کے نہیں ہوتے. جی، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ ویلیوز ہیں. مطلب 25 کروڑ عوام ہے، مطلب ہمارے ایک طرح کے. تو ایک بیسک ہیومن بینگز بائی اینڈ لارج لائکس ڈس لائکس ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. دوسرا، ان قوموں کو دیکھ کے ایک چیز ریئلائز کی کہ قومیں جو ہیں وہ نیچرل ریسورسز سے نہیں بنتی، قومیں ہیومن ریسورسز سے بنتی ہیں. تیل ناروے میں بھی ہے، تیل امریکہ میں بھی ہے، تیل یمن میں بھی ہے. قومیں اس وقت بنتی ہیں جب ان کا ہیومن کیپٹل ڈیولپ. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کتنا آگے جائیں گے اور کتنا آپ آگے جا چکے ہیں. ابھی آپ ریسنٹ ایگزامپل سعودی عربیہ کی دیکھیں. پچھلے 5 سال میں انہوں نے اپنی سوسائٹی ٹرن اراؤنڈ کیا. جی ہاں. انہوں نے کہا جی ہمارے جو آئل سے پیسہ آ رہا ہے ہم نے اس کو بدلنا ہے اور الٹا کرنا ہے. آپ دبئی کی ایگزامپل لے لیں. ڈو یو نو دبئی کے پاس اتنا تیل نہیں ہے. دبئی کے پاس تیل نہیں ہے. ابو دھابی کے پاس تیل ہے، دبئی کے پاس نہیں ہے. دبئی از اے فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ. انہوں نے وہاں پہ ٹریڈ بڑھائی، انہوں نے وہاں پہ فائنینشیل ہبز بنائے، انہوں نے اور اپنی انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی کہ لوگ وہاں پہ آ کے ٹورسٹ آتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے. انہوں نے ادھر سے اپنے آپ کو گرو کیا. سو اگر ہم نے اپنے ملک کو گرو کرنا ہے تو وہ ہمارے ہیومن کیپٹل کی وجہ سے. تو نیچرل ریسورسز آپ کین گیو یو اے بوسٹ. آبویسلی آپ کے پاس پیسہ ہے. اب وہ پیسہ سعودی بھی اس وقت ٹھیک ہوئے، سعودی گورنمنٹ، جب انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز سے پیسہ کمایا اور اپنے ہیومن کیپٹل پہ لگایا. سر ہیومن کیپٹل تو بہت سارا ہمارا باہر جا رہا ہے برین ڈرین کی مت میں. یو سپورٹ دیٹ کہ آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ باہر جائیں گے، کچھ سیکھ کے آئیں گے اور آ کے یہاں امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا ہی ان دا لانگر رن فائدہ ہوگا، اور ان دا شارٹر رن بھی وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں تو ملک کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک آرگومنٹ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہمارا ٹیلنٹڈ ریسورس جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں میری ٹیک دونوں ہے. ایک تو کیا فرسٹ آف آل ایک تو آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے ٹو گو ٹو گرینر پاسچرس. ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. ہم نے اپنے ہاں انوائرمنٹ اتنی کنڈیوسو بنانی ہے کہ وہ بندہ ادھر رہ کے بھی وہ چیز جس وجہ سے جا رہا ہے، چاہے وہ اکنامک مائیگرنٹ ہے، وہ سوشل مائیگرنٹ ہے، وہ انوائرمنٹل مائیگرنٹ ہے، وہ ادھر رہے. کیونکہ اگر وہ انوائرمنٹ ہم نے کریٹ نہ کی تو واپس بھی نہیں آئے گا. دوسرا، ریمیٹنسز کے اندر ایک چیلنج ہے سر. دیکھیں اگر ایک بندہ وہاں جاتا ہے اور امریکہ میں فار آرگیومنٹ سے باہر جاتا ہے اور $10,000 کماتا ہے تو 1,000 ادھر بھیجتا ہے وہ. اور جو بندہ وہاں پہ 10,000 بناتا ہے نا، وہ اپنی اکانومی کے لیے کم از کم $5 ملین کما رہا ہوتا ہے.
ہمیں وہ اپنی اس کی سوسائٹی میں ہی از ورتھ اباؤٹ $4 to $5 million. وہ جو ویلیو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں ہوئی نا. تو اگر وہی برین ادھر رہے بٹ تو وہ $5 million ادھر بھی کریٹ کر سکتا ہے ہماری اکانومی کے لیے. چیلنج یہ ہے سخت ہے. چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ ادھر باقی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں. آئی تھنک جب تک ہم باقی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتے تب تک تو ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو باہر بھیجیں اور اس 1,000 پہ اکتفا کریں جو وہ ریمیٹنس کر دیتے ہیں. سلم برجر میں کتنا ٹائم گزارا آپ؟ سلم برجر میں میں رہا 5 سال. 5 سال. اس کے بعد میں واپس پاکستان دوبارہ آ گیا اور یہاں آ کے میں نے 1 سال حکومت پنجاب میں PITB ایک ادارہ ہے. آئی واز امپلائی نمبر 1 آف PITB. اوکے. وہاں پہ رہے جہاں پہ ہم عمر سیف صاحب تھے اس زمانے میں؟ نہیں عمر سیف صاحب سے پہلے یہ ڈاکٹر جاوید غنی تھے. اوکے. چیئرمین. یہ اس زمانے کی بات ہے جب PITB نیا نیا آیا تھا. ہم نے پہلے میں یہاں پہ اوریکل سے تقریباً $20 million کی انویسٹمنٹ کرائی. یہ جتنے سینٹرز ہیں IT کے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں, یہ ہم نے بنائے. ہم نے تقریباً 7,000 بچے ٹرین کیے اور پھر ان کو باہر جابس وغیرہ بھی دلوائیں. دیٹ واز دا فرسٹ سکسیزفل IT انٹروینشن بیک گراؤنڈ. 1 سال میں نے کام کیا ادھر, پھر میں نے چینج کر لیا. چھوڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ میرا ایک کچھ گورنمنٹ چینجز وغیرہ ہو گئیں. کچھ آئی فیلٹ کہ وہ ڈلیوری نہیں ہو پائے گی بیکاز آف چینجز. پلس بہت زیادہ ایسی انٹرونشنز آنا شروع ہو گئی تھیں گورنمنٹ کے اندر کہ آئی فیلٹ کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاؤں گا. وچ ایئر اٹ واز؟ دیٹ واز 1998 سوری 2000. اس سے میں نے بیسکلی یہ میرا اپنا بینچ مارک رکھا ہوا تھا کیونکہ سرکاری ادارہ تھا اور آئی ہیڈ کم آن 99.9% پے کٹ. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی مذاق کرتا تھا کہ میرے ڈرائی کلیننگ بل اس سے زیادہ ہے. تو تقریباً 99.9% پے کٹ تھا اور بٹ آئی تھاٹ کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. پر میں نے اپنا جو بینچ مارک یہ رکھا ہوا تھا کہ اگر جس دن پہلا نائب قاصد آیا نا اس دفتر میں اس دن میں چلا جاؤں, کیونکہ نائب قاصد از اے پرسن وداؤٹ اے جاب ڈسکرپشن. تو جس دن انہوں نے اس ادارے میں پہلا نائب قاصد ہائر ہوا میں نے ریزائن کر دیا. صحیح. اینڈ دین ایسی کیا چڑ ہے آپ کو نائب قاصد؟ مجھ سے نائب قاصد سے چڑ نہیں ہے, مجھے بغیر جاب ڈسکرپشن کے بندہ رکھنے سے, کیونکہ دیٹ شوز آرگنائزیشنل ویکنیس. آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کرتا. میرا قاصد کا بھی نائب کیا ہو گیا ہے, وہ پھر وہاں پہ نا ہوتا یہ کہ آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں. آرگنائزیشن از ناٹ ایفیشینٹ. یو ہیو پیپل وداؤٹ اے جاب ڈسکرپشن جو فارغ بیٹھے ہوں, اینڈ دیٹ از ویئر دا ڈیٹیریوریشن آف این آرگنائزیشن اسٹارٹس. whenever you spend and waste resources, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے پبلک سیکٹر ہو. اگر آپ نے بندہ دیکھیں آج کل کی بلکہ ہمیشہ سے قوموں کی لڑائی قوموں سے پروڈکٹیوٹی کی ہوتی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے اسرائیل, ہمارے پورے مسلمانوں 70 لاکھ لوگ ہیں. ہم لوگ کتنے ہیں اربوں میں؟ ایسے ہی ہے جی. پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو یورپین ممالک ہیں پاپولیشن میں ہم سے بہت کم ہے, پر اگر آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی پروڈکٹیو ورک فورس ہے اور ان کی کتنی پروڈکٹیو ورک فورس ہے تو یو ول ریئلائز کہ ہماری ورک فورس ان سے آدھی بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. سو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بندے کی, اور میں بڑا سمپل اگزامپل دیتا ہوں. آپ ہماری سوسائٹی کو اگر دیکھیں تو ہمارے 25 کروڑ عوام ہیں. half of this are women. ہماری ورک فورس پارٹیسپیشن آف ویمن از امنگ دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. تو 25 کروڑ سے آپ 12.5 کروڑ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ دیکھیں آپ کے ایجوکیٹڈ لوگ کتنے پرسینٹ, 30-40%. 12 کروڑ میں سے اب آپ 6 کروڑ ہو گئے. اب آپ اس میں کہیں جی آپ کی یوتھ کتنی ہے, یوتھ کریں 60% ہو گئے تو 8 کروڑ, 6 کروڑ رہ گئے. اب آپ 6 کروڑ کے اندر یہ دیکھیں کہ سائنس ٹیکنالوجی اور یہ والی چیزیں کس نے پڑھی ہوئی ہیں. اسٹیم والے کتنے تو یا BA کتنوں نے کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو 1% بھی نہیں ملتے. ایسے ہی ہے. تو آپ کے 6 لاکھ ہو گئے. 25 کروڑ میں 6 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں.
اور ان میں سے بھی جو اور کام ان میں کر سے اب آپ امیگرینٹ لگا دیں تو آپ کے پاس بندہ ہی نہیں بچتا. ایسے ہی ہے کہ تو رجال ہے. ہاں تو کہنے کو تو ہمارے پاس 25 کروڑ عوام ہے, پر ہماری پروڈکٹیوٹی کام کے جو ہیں وہ بالکل تھوڑے نہ ہونے کے برابر نہ ہے. ہونے کے برابر. اچھا سر, 1 سال PITB میں گزارا, نائب قاصد پہلا آ گیا تو آپ نے کہا کہ میرا کام ختم. میرا کام ختم. تو اس کے بعد پھر پروفیشنل کریئر کیا رہا؟ جی اس کے بعد آئی جوائن پرائس واٹر ہاؤس کوپرز PwC. اس میں پہلا پروجیکٹ جو میں نے کیا, پہلے چھوٹے موٹے کرتا رہا, اس کے بعد مجھے گوام بھیج دیا تھا, وچ از اسمال US ٹیریٹری جاپان کے پاس, فلپینس کے پاس. وہاں جا کے میں نے وہاں پہ گورنمنٹ آف گوام کا پروجیکٹ تھا جس میں 40 ان کی آئل ان کی گورنمنٹ کی منسٹریز تھیں, پوری گورنمنٹ کی آٹومیشن کا پروجیکٹ تھا. تو آئی واز ہیڈنگ دیٹ. اس کے اندر میں ٹیکنیکل ہیڈ تھا پروجیکٹ کا. ERP کی امپلیمنٹیشن تھی تو میں نے وہ کیے. اور ERP کا کون سا پروڈکٹ تھا اس میں؟ اوریکل تھا وہاں پہ. اس سے جو دوسرا سیپ ہے اس کا میرا کچھ ایکسپوجر تھا ڈیورنگ مائی سلمبرجے ایرا. اس کو کیا. اس کے بعد میں نے اوریکل چھوڑ کے پھر آئی ڈیڈ مائی MBA فرام ایگزیکٹو MBA فرام لمس. آفٹر مائی اسٹنٹ ود یہ گوام کی اسٹنٹ کے بعد پھر اس کے بعد میں نے اوریکل کارپوریشن جوائن کر لی, اور میں ریجنل بزنس مینیجر تھا رپورٹنگ انٹو سنگاپور. اور میں پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, مالدیو, سری لنکا یہاں پہ ان کا بزنس دیکھتا تھا. اس کے بعد میں ان 2008 آئی جوائنڈ SAP ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر فار پاکستان اینڈ افغانستان, تو مالک تھے. اور 2010 میں نے اپنی کمپنی شروع کی, ایکسلنس ڈیلیورڈ, ایک کمرے سے. گراج کمپنی, بالکل گراج کمپنی, بلکہ ڈرائنگ روم کمپنی. پاکستان میں ڈرائنگ روم کمپنی ہوتی ہیں, ان کے یہاں گراج کمپنی گراج ہوتی ہے جی, بالکل. ایک کمرے سے ایک امپلائی تھا, وہاں سے شروع کیا. پھر یو ور دی فرسٹ امپلائی اینڈ دی اونلی امپلائی. اور کیا اس وقت کیا ویژن تھا, کیا مشن تھا میرا؟ دا ریزن آئی سیٹ اپ دا کمپنی, جو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ ہماری IT انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے, ہماری بزنسز بھی بہت بڑی ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے سنگل گلوبل برانڈ. وی آر دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ. یس وی آر. پر ہمارا کوئی ایک گلوبل برانڈ نہیں ہے, کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے گلوبلی جس کو ہم کہہ سکیں یار یہ دنیا کہے کہ یہ پاکستان سے ہے. اینڈ وی ہیو سو مچ ٹو آفر. ہمارے ہوم ٹیکسٹائلس میں وی آر ون آف دا لارجسٹ پروڈیوسرز ان دا ورلڈ, پر ہم دوسروں کے نام کے پیچھے آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ لیٹس سیٹ اپ سم تھنگ وچ از اے ڈفرینشیٹر. اور کمپنی جو ہم نے بنائی وہ بیسکلی 4 اس کی کور ویلیوز تھیں. اینڈ ان ایبسلیوٹلی نو پرٹیکولر آرڈر. پہلی ہماری تھی انفلنچنگ انٹیگریٹی. سو آئی سیٹ کہ یار ہم ٹیکس چوری نہیں کریں گے, ہم رشوت نہیں دیں گے, ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں انٹیگریٹی کا کمپرومائز ہو جائے, کم ہیل اور ہائی واٹر. ہم بزنس لوز کر دیں گے. دوسرا ہمارا تھا پیشن. میں بہت بڑا سپورٹر ہوں پیشن کا, کہ وہ کام کرو جو کرنے کا شوق ہے. آج بھی بہت سارے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, جی بچے کو کمپیوٹر سائنس کرائیں کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کرائیں, ہم بچوں کو کیا پڑھائیں, کمپیوٹر سائنس میں کیا کرنا چاہیے. تو میری ان کو صرف ایک ایڈوائس ہوتی ہے, یار وہ کرو جو کرنے کا شوق ہے. اگر آپ نے, پر میک شیور یو آر دا بیسٹ ان اٹ. موچی بننا ہے ضرور بنے, باٹا بنے. درزی بننا ہے ضرور بنے, فرگامو بنے. میک شیور یو آر دا بیسٹ درزی ان دا ورلڈ. باٹا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موچی تھا, بٹ پھر کام کا موچی تھا. وہ کریں جو کرنے کا شوق ہے, بٹ دین میک شیور یو آر دا ایبسلیوٹ بیسٹ ان اٹ. اور بدرجہ احسان کریں اس کو. اور یہیں سے ایکسلنس ڈیلیورڈ کا نام بھی یہیں سے, نام بھی ادھر سے آیا ہے. ہم نے ایکسلنس ڈیلیور, ایکسلنس کرنی ہے, نتھنگ بیونڈ ایکسلنس. 2 ویلیوز رہ گئیں, وہ جی. ایک تھی کسٹمر سینٹریسٹی, کہ کسٹمر اللہ کا قانون ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے, نیچے دینے والے کا ہاتھ. اینڈ فورتھ واز سپیریئر پروفٹیبلٹی, کہ آپ نے خالی پروفٹیبل نہیں ہونا خود بھی, اور ہمارے جس کو بھی آپ نے ہاتھ لگانا ہے, چاہے ہمارے پارٹنرز ہوں چاہے ہمارے کسٹمرز ہوں, ان کو پروفٹیبل بنانا ہے. سو ایوری بڈی گیٹس. تو آج آپ نے میرے پوڈ کاسٹ کو بھی ہاتھ لگا دیا. اللہ کا فضل ہے جی, اللہ آپ کو بڑی ترقی دے. اچھا سید, مجھے بتائیں کہ ہاؤ بگ از ایکسلنس ڈیلیورڈ ناؤ؟ ہم جی ابھی تقریباً 5 ممالک میں ہیں. ماشاء اللہ. وی ہیو اے کمپنی اسٹارٹنگ ویری ہمبلی. ہم لوگ اس وقت قطر میں ہیں, ہم لوگ سعودی میں ہیں, ہم لوگ دبئی میں, اور ہم امریکہ میں. یہ ہماری اپنی پراپر EXT اونڈ لیگل اینٹیز ہیں. صحیح. اور ہیڈ کاؤنٹ کیا ہے؟
ہیڈ کاؤنٹ ہمارا تقریباً 500 کے قریب ہے فی الحال. اوکے. اور اٹس اے پروڈکٹ کمپنی اور سروسز کمپنی؟ وی ڈو بوتھ. کچھ ہمارے پیٹنٹس ہیں، دو آئی او ٹی کے ایریا میں کچھ ہمارے پیٹنٹس ہیں، کچھ ہمارے پروڈکٹس بھی ہیں، ایچ آر اور چند اور کچھ پروڈکٹس ہیں، بٹ لارجلی ہماری سروسز ہیں. ہم ریسورس آؤٹ سورسنگ اتنی نہیں کرتے، ہم لوگ لارج انٹرپرائز پروجیکٹس کرتے ہیں. فار انسٹنس ہم لوگ قطر کے اندر وی آر ورکنگ ود قطر گیس ٹرانسپورٹ کمپنی، ایک ہے نکیلات، اس کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر ہم کیا ابھی پروجیکٹ ختم کیا ہے. پھر ہم لوگ ایک دو اور قطر کی بڑی میجر الوطنیہ گروپ اور 2-3 اور ہیں جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سعودی عربیہ میں 1-2 پروجیکٹس بڑی کارپوریشن کے ساتھ کر رہے ہیں. پاکستان میں نیم کمپنی پیپسی ہو گیا، پیپسی کے باٹلز ہو گئے سارے، کرشی ہو گیا، ان سارے جو میجر کارپوریشن، اف یو کین نیم اے کمپنی وی ورک فار دیم. سو مینلی ہماری سروسز اراؤنڈ ایس اے پی امپلیمنٹیشنز ہیں. کچھ ہم اوریکل کا کام کرتے ہیں، کچھ ہم سیلس فورس کی ڈپلائمنٹس کرتے ہیں. اوور دا لاسٹ 2 ایئرز ہم نے اے آئی کے اندر کچھ اپنے پروڈکٹس بھی بنائے ہیں اور کچھ اے آئی کی سروسز بھی دیتے ہیں. کچھ تھرڈ پارٹی پروڈکٹس ہیں، ڈیٹا بریکس وغیرہ، جن کی ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. سو دیز آر دا کائنڈ آف ایریا. اور پھر جنیرک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، پائتھون، ڈاٹ نیٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا اس ٹائپ کا. تو سر ایکسلنس ڈیلیور کی ہم نے بات کر لی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاشا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کی طرف آپ کس طرح آئے، اور ماشاء اللہ ابھی آپ اس کے چیئرمین ہیں. تو یہ سفر کس طرح سے طے ہوا، اور ہمیں تھوڑا سا پاشا کی ورکنگ کے بارے میں بھی بتائیے کہ پاشا کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اور اس کے کیا رولز اینڈ فنکشنز ہیں. جی. سو پاشا جی از ایز یو آلریڈی نو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن فار آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبل سروسز. یہ ایک ٹریڈ باڈی ہے جس میں پاکستان کی تقریباً ہمارے 1500 سے زیادہ ممبرز ہیں، اور پاکستان کی لارج کمپنیز تقریباً ساری ہیں اس میں. وی آر دا اونلی ریپرزینٹیو باڈی آف ٹیک انڈسٹری ان دا کنٹری. ایز ٹریڈ آرگنائزیشن ہم تقریباً 90% پاکستان کے ایکسپورٹس کرتے ہیں. تقریباً 6 لاکھ کے قریب امپلائیز ہیں پاکستان کی ٹیک انڈسٹری میں. تو ہمارا کام بیسکلی پالیسی ایڈوکیسی ہے. پاشا از ویری ڈیئر ٹو آر ٹیک انڈسٹری بیکاز یہ ہم لوگ گورنمنٹ باڈی نہیں ہے، پرائیویٹ باڈی ہے. اٹ از ٹوٹلی فنڈیڈ بائی دی انڈسٹری. اور ہماری 4 میجر انٹرونشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. پہلی انٹرونشن ہماری ہوتی ہے وچ وی آئی کالڈ مارکیٹ ایکسیس کے اوپر، کہ جو بھی گلوبل مارکیٹس ہیں ٹیک کی، ان میں ہماری کمپنیز کو ایکسیس ملے. سعودی عربیہ میں کمپنیز جائیں، قطر میں جائیں، یو ایس میں جائیں، وہاں پہ ہم ٹریڈ شوز میں جاتے ہیں، بہت ساری ٹیک ایگزیبیشنز میں جاتے ہیں. سعودی میں لیپ میں جاتے ہیں، جائے ٹیکس میں جاتے ہیں. سو ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ کہ جی ادھر ہماری کچھ فنڈنگ وغیرہ ہمیں دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو مارکیٹ ایکسیس ہو. اسی طرح مارکیٹ ایکسیس کا دوسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اراؤنڈ ویزاز اینڈ آل. ہمارے بزنس مین کو ویزاز کا بہت میجر پرابلم تھا کچھ عرصہ پہلے. تو ایمبیسیز کے ساتھ کام کرنا کہ یار یہ ہماری باڈی ہے، ہماری کمپنی ہے، اچھی کمپنی ہے، 10 سال ہو گئے، سی او جانا چاہتا ہے، اس کو پلیز ویزا دے دیں تاکہ، اور بزنس بھی ہے. سو مارکیٹ ایکسیس از ون ایریا جس میں ہم کام کرتے ہیں. اسی طرح اے آئی کی مارکیٹ ہیں یا نئی مارکیٹس آ رہے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان میں ہماری کن کمپنیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ناروے یا اس بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری. دوسرا ہمارا جو بہت امپورٹنٹ ورٹیکل ہے دیٹ از اراؤنڈ انفراسٹرکچر، بوتھ فزیکل اینڈ ڈیجیٹل. انٹرنیٹ کے مسائل. سو گورنمنٹ کو یہ بتانا کہ ہمیں کس قسم کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر چاہیے، ہمیں کس قسم کا فزیکل انفراسٹرکچر چاہیے. جو ایس ٹی زیڈ اے وغیرہ ہیں کا آپ نے اتھارٹی سنی ہوگی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی. تو دوز آر ویری امپورٹنٹ تھا کہ ہماری کمپنیز کو وہ انفراسٹرکچر ملے، فزیکل انفراسٹرکچر ملے جہاں پہ سنگل ونڈو ہو، بہت ساری فیسلٹیز ہوں، ٹیکس بریکس ہوں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تاکہ وہ ڈیولپ کر سکے. اس طرح انٹرنیٹ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ تو ہماری بیک بون ہے. سو وی نیڈ پراپر انٹرنیٹ ہو. انٹرنیٹ کی کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کس قسم کی بندشیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کمپنیز کو اس کا کیا امپیکٹ، بزنس امپیکٹ ہوگا اگر کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہو. سو اراؤنڈ انٹرنیٹ پالیسی ہماری ایک پورا ایک ورٹیکل ہے. تیسرا ہمارا سر ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے وچ از اراؤنڈ دا فزیکل پالیسیز. کہ ٹیکس پالیسیز کیا ہونی چاہیے، کیپٹل ریپیٹریشن کا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کہ اگر پیسہ ملک میں ہم لا رہے ہیں ایکسپورٹ، تو
باہر کیسے جائے, اور ہماری کمپنیز کو کیپٹل کی وجہ سے کیا ایشوز ہیں, انویسٹمنٹس کس طریقے سے ہم آئی ٹی انڈسٹری میں لے کے آ سکتے ہیں, تو کس طریقے سے ہماری یہ پالیسیز ہوں کہ انویسٹر فرینڈلی ہوں. تو یہ ہمارا تیسرا ورٹیکل ہے وچ از اراؤنڈ دا فزیکل پالیسی. اور چوتھا ورٹیکل ہے ہمارا اراؤنڈ اسکلس, جس میں ہم نیفٹیک کے ساتھ, ایچ ای سی کے ساتھ, پی ایس سی بی کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن ایریاز میں کتنے لوگ چاہیے. اور اس کا پراپر ہم ایک اسکل سروے ابھی ہم نے اپنا پبلش کرنا ہے نیکسٹ ویک, جس میں ہم یہ بتاتے ہیں, پاشا کی اسکل رپورٹ آتی ہے کہ جی ہمیں کتنے لوگ پائتھون کے چاہیے اور اے آئی میں کتنے چاہیے, اور یونیورسٹیز جو نکال رہی ہیں لوگ ان کے کیا اسکل لیول ہے, ان کو اپ اسکل کرنا, ری اسکل کرنا لوگوں میں, کتنی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. سو ان 4 چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی وقت, چاروں ایک ہی وقت پہ چاروں پہ کرنا ہے, بیکاز سارے امپورٹنٹ ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک, اگر آپ انٹرنیٹ ٹھیک کر دیں آپ کے پاس اسکلڈ لوگ ہی نہ تو نہیں ہوگا. اگر اسکلڈ لوگ بھی ہوں, انٹرنیٹ بھی ہو جائے, اگر بینکنگ سسٹم ہی نہیں کرتا تو ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. اگر سارا کچھ ہو جائے اور ہم باہر منڈیوں میں نہیں جا سکتے تو زیادہ نہیں بکے گا. سو آل آف دیم ہیو ٹو بی ڈن ٹوگیدر ایز پارٹ آف اے نیشنل پالیسی. سو ان چاروں ایریاز میں سب سے زیادہ چیلنجز آپ کو کس ایریا میں آتے ہیں؟ آئی وڈ سے اراؤنڈ ٹیکسیشن. اور جب آپ فسکل پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے گورنمنٹ سے مطالبات کیا ہوتے ہیں کہ اس ٹیک انڈسٹری کو پروٹیکشن دی جائے, ٹیکسز کی مد میں چھوٹ دی جائے, یا اس طرح کی چیزیں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہم ہوتے ہیں؟ سو مچ ایز شوٹ نہیں کرتے. اس کا ایک طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کمپیٹیٹر اکانومیز کیا کر رہی ہیں. اوکے. دیکھیں اس وقت ڈیجیٹل یا آئی ٹی انڈسٹری باقیوں سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ یہ اس کو موو کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو پوری فیکٹری لے کے جانی ہے, فیکٹری لگانی ہے. ہمارے ہاں کمپنی کا پاکستان سے باہر موو کرنا از ویری ایزی. کو ورکنگ اسپیس لیں, وہ آپ کو ایک دن میں ادھر کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور بندے ہائر کریں, مہینے کا میکسیمم نوٹس ہوتا ہے, بندے بھی آ جاتے ہیں. تو اگر میں 1 ماہ لگتا ہے پورا کا پورا بزنس شفٹ کرنے میں. ورسٹ کیس میں 1 نہ ہوا 1.5 ہو جائے گا, اتنا ٹائم لگتا. اور بہت, یہ صرف ہمارا ملک کی ٹیکنالوجی پہ فوکس نہیں کر رہا, ساری دنیا ٹیکنالوجی پہ فوکس کر رہی ہے. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ انسینٹیوز جو پاکستان میں ہیں وہ ہمارے کمپیٹیٹر ممالک سے بہتر ہوں. اوکے. ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو لک کہ ہم نے ہولسٹکلی دیکھنا ہے کہ کاسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے ملک کا کیا ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے یہاں خالی یہ نہیں ہوتا کہ ایف بی آر کا ٹیکس کیا ہے, انکم ٹیکس کیا ہے, دیٹ از ون تھنگ. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ای او بی آئی کا کیا امپیکٹ ہے, آپ کا سوشل سیکورٹی, ہمارے فیڈرل ٹیکسز بھی ہیں, پروونشل ٹیکسز بھی ہیں, ہاں آپ کے لیبر لاز بھی ہیں. تو آپ نے ایک پورے کا پورا ٹیکس اسٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے, بیکاز جو فورن انویسٹر آئے گا نا وہ 2 چیزیں دیکھے گا. وہ باتوں سے نہیں آتا, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسل سے آتا ہے. انویسٹمنٹ ہے نا. اور اگر ہم جا کے اسے پچ کر رہے ہیں تو سری لنکا والے بھی کر رہے ہیں, ویتنام والے بھی کر رہے ہیں, فلپینز والے بھی کر رہے ہیں, انڈیا والے بھی کر رہے ہیں, دبئی والے بھی کر رہے ہیں. اور ان کے اور بھی ایڈوانٹیجز ہیں, دیر آر سوشل ایڈوانٹیجز. تو اگر ہم سوشل ایڈوانٹیجز کو اگنور بھی کر دیں تو فزیکل ایڈوانٹیجز ہمارے اتنے ہونے چاہیے. کیونکہ سوشل ایڈوانٹیجز اگر لیٹس سے یا کلچرل ایڈوانٹیجز اگر کسی اور ملک میں جہاں پہ لوگ آ کے رہنا چاہتے ہیں, انجوائمنٹ کی فیسلٹی زیادہ ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, اور وہ ہمارے یہاں فور دا ویسٹ اگر نہیں ہیں, تو وی ہیو ٹو دین کمپنسیٹ دیم ود دا فائنینشیل ایڈوانٹیجز, ورنہ کوئی کیوں آئے گا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سو سیکورٹی کے میٹرز ہیں, سیکورٹی از اے میجر ایشو. تو ہم نے کراس دا ورلڈ دیکھنا. اگر آپ اس وقت ٹیکس اسٹرکچر آل اینڈ آل دیکھیں تو پاکستان از دا ون آف دا موسٹ ہیویسٹ ٹیکسڈ اکانومیز. اراؤنڈ ٹیک ایز ویل. اراؤنڈ ٹیک آلسو ان اسپائٹ آف دی ایف ٹی آر اینڈ ایوری تھنگ ایلس. کیونکہ ہمارے دوسرے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں نا. صحیح. آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ پر اسکوائر فٹ جگہ کتنے کی مل رہی ہے آپ. اگر آپ کے اندر رینٹ کے ٹیکسز زیادہ ہیں, رینٹ کے اوپر رینٹس زیادہ ہیں اچھی جگہوں پہ, تو وہ بھی بزنس مین تو پورا دیکھے گا. وہ کہے گا یار میرے سے آپ 10 روپے ٹیکس میں لے لیں, آپ نہیں لیتے, پر 25 روپے آپ کا رینٹ مہنگا ہے, تو میرے لیے تو ایک ہی جتنا پیسہ. دوسرا وہ یہ دیکھتا ہے فورن انویسٹر یا کوئی بھی انویسٹر کہ کیا وہ پیسہ باہر لے جائے تو کیا ہوگا. دیکھیں ایک انویسٹر, ایک بزنس مین یہ کہتا ہے کہ یار 100 روپیہ میں اے جگہ پہ لگاؤں, بی پہ لگاؤں, سی پہ لگاؤں, اینڈ میں کما کے کیا جاؤں گا. سو ہماری کچھ اس قسم کی ٹیکسیشن پالیسیز ہیں جہاں پہ ڈیویڈنڈ از ویری ہائیلی ٹیکسڈ. صحیح.
تو جب وہ ہائیلی ٹیکس ہو جاتا ہے تو ہمارا انویسٹمنٹ کلائمیٹ اتنا اچھا نہیں رہتا. Now we have to recognize it and we have to fix it. It's as simple as that. سر آپ نے ایک کمپیریزن کی بات کی، دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیریزن کی بات کی، تو اوور آل ایک سائیکل ہوتا ہے میچورٹی کا کسی بھی انڈسٹری کا. فار ایگزامپل اگر ہم ٹیک سیکٹر میں بات کریں تو پہلے آپ فری لانسر بنیں گے، اس کے بعد آپ ایک سروسز کمپنی شروع کریں گے، اس کے بعد آپ ایک پروڈکٹ کی طرف آ جائیں گے، پروڈکٹ کمپنی بنیں گے، اس کے بعد آپ کنسلٹنگ میں آ جائیں گے جیسے ہم سایہ ممالک نے کیا یا دوسرے ملکوں نے کیا. تو وہ اب اس لیول پہ ہیں جہاں پر وہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، پر ایئر ایکسپورٹس بھی ان کی آئی ٹی کی بلینز میں ہیں. تو اگر میں آپ سے بات کروں، ہاں ہنڈریڈز آف بلینز میں ہیں، تو بینگ پاشا چیئرمین اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم اس میچورٹی کا جو سائیکل ہے ایک انڈسٹری کا، ٹیک انڈسٹری کا، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، لوپ ہولز کیا ہیں، اور اگر آپ مجھے کوئی فگر دے سکیں کیونکہ ڈفرینٹ فگرز کوٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم جو ٹیک ہماری ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کی، اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ہماری انڈسٹری کے نمبرز اگر ہم دیکھیں نا، تو ہم لوگ پہلے تھے اباؤٹ 2.6 بلین پہ 2 سال پہلے. پھر ہم آگے 2.6 سے 3.2 بلین پہ، وچ واز اباؤٹ 23-24% گروتھ. ٹھیک ہے. پچھلا سال یہ جون 2025 میں جو ختم ہوا، ہم لوگ 3.8 بلین پہ ہے، 3.2 سے 3.8 پہ ہے، وچ از اباؤٹ 18% گروتھ. وچ مینس کہ ہماری گروتھ کم ہو رہی ہے. وی کین پینٹ اٹ اینی کلر وی وانٹ. ہم سوشل میڈیا پہ جو مرضی ہم باتیں کرتے رہیں، پر دیکھیں فیکٹس ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ سچ بولنا چاہیے، اپنے ساتھ سیلز نہیں کرنی چاہیے. صحیح. بیکاز انلیس وی آئیڈینٹیفائی اے پرابلم وی کی ناٹ فکس اٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نمبرز کم کیوں ہوئے، جبکہ اس سال میں، یا گروتھ کم کیوں ہوئی جبکہ اس سال میں ہم نے محنت بھی سب نے بہت کی. پھر ہم نے ایک سٹیپ پیچھے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ نمبر بڑا ہے، کہ یہ تو نہیں کہ دیکھیں اگر تو 100 بلین ہو تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جی گروتھ 20 سے 15% ہوگی، کہ بیس بہت بڑی، بیس اتنی بڑی نہیں ہے. 3.8 بلین از نتھنگ. مطلب آپ یہ دیکھیں تو امریکہ میں ایک کمپنی کا ریونیو اس سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور بہت آرڈرز آف میگنیچیوڈ زیادہ ہوتا ہے. سو اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیسہ پاکستان آ نہیں رہا. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ جی پیسہ پاکستان آ نہیں رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کمپنیاں لا رہی؟ سو اگر آپ، یا کیا ہماری پروڈکٹس ہی لو ویلیو ہیں اور سروسز ہی لو ویلیو ہیں، اور ہم نے اتنے انکیوبیٹر سینٹرز بھی بنائے، سارا کچھ کیا، وہ پروڈکٹس کدھر ہیں؟ ہم نے بہت سارے انکیوبیٹر سینٹرز بنائے ٹیک کے. ویئر آر دوز پروڈکٹس؟ اور ابھی نہیں، 3-4 سال ہو گئے. ہاؤ مینی آف دیم ہیو بیکم بگ کمپنیز؟ سو کچھ ہمیں پالیسی انٹروینشن کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے، اور یہ ساری فسکل پالیسیز پہ آتی ہیں. فار انسٹنس آئی ٹی انڈسٹری از ٹیکسڈ آن ریونیو. باقی ساری دنیا بیکاز سروسز میں آتا ہے، آپ کے پروڈکٹس بھی سروسز میں آتے ہیں، تو ریونیو پہ ٹیکس ہوتے ہیں. اب میں نے ایک پروڈکٹ بنایا اور مجھے 2 سال لگے وہ پروڈکٹ بنانے میں، سارا خرچہ کیا میں نے. جب میں وہ پروڈکٹ لانچ کرتا ہوں اور پہلی سیل کرتا ہوں، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کا ریونیو ہو گیا 10 لاکھ روپے، آپ اس میں سے ہمیں 8% ٹیکس دیں. پر میرا تو پچھلے 3 سال 5 سال میں اس کے بعد 10 کروڑ لگا. تو افیکٹولی میں آپ کو ٹیکس دے رہا ہوتا ہوں اپنی ایکوٹی سے، میں اپنی جیب سے، کیوں میرے پیسے تو ریکور نہیں ہوئے، وہ تو ابھی پیچھے پڑے ہوئے نا، کہ 3 سال کے بعد پہلی سیل کی اور میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا آن ریونیو. پروفٹ میں نہیں، پروفٹ نہیں ہوا ابھی مجھے، ابھی تو پیسہ آیا، ابھی تو میں نے خرچے نکالے ہی نہیں ہیں، پر میں نے منیمم ٹیکس دینا ہے. اب اس میں وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا یار ایسے کرتے ہیں، میں اپنا پروڈکٹ پاکستان کے بجائے دبئی سے لانچ کر دیتا ہوں. اینڈ دبئی اینڈ ادر کنٹریز آر سیٹنگ اپ دوز انفراسٹرکچر. اب آپ کو کمپنی کھولنے کے لیے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آن لائن کھول لیں. امریکہ میں کمپنی کھولنا یا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے دے آر اٹیکٹنگ اٹ, صحیح. اور وہ ٹیکس کرتے ہیں پروفٹ پہ, تو میں وہاں پہ لانچ کر دوں گا. تو خرچہ سارا ادھر ہو گیا, ریونیو سارا ادھر چلا گیا. انلیس وی میک اے پالیسی جہاں پہ ہم اس کو اٹریکٹ کریں کہ ریونیو بھی ادھر ہی رہے, وہ ادھر نہیں آئے گا. ہم جتنا مرضی کر لیں. بزنسز گو ٹو لو ٹیکس ریجیمس. دوسرا جو ہمیشہ پاشا کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ کنسسٹنسی آف پالیسی کریں, کانٹینیوٹی آف پالیسی کریں. کانٹینیوٹی آف پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ہماری انڈسٹری کمز انڈر این FTR رجیم, جس میں ہمیں صرف 0.25 ٹیکس ہوتا ہے آن ایکسپورٹ. بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹریز. اٹس اے ویری گڈ آفر. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ہر سال 1 سال کے لیے آگے کرتے تھے. قانون ٹیکس کا یہ کہتا ہے کہ جی میں 6 سال پیچھے دیکھ سکتا ہوں آپ کی کتابیں. اب کیا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال بھی یہ ہوگا؟ نہیں کہہ سکتا. سو واٹ ول دی انویسٹر ڈو؟ انویسٹر کو یقین ہے, اور ہمارا ٹریک ریکڈ ایسا رہا ہے کہ ہم تو مڈل میں بھی لا کے پالیسی بدل دیتے, رائٹ. تو کیونکہ کانٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے تو وہ انویسٹر ڈرتا ہے. اگر ہماری یہ پاشا کی ریکویسٹ ہے کہ یہی پالیسی آپ اگلے 10 سال کے لیے اناؤنس کریں. جب آپ 10 سال کے لیے اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کا انویسٹر کو یہ پتا ہوتا ہے یار 10 سال تک میری انویسٹمنٹ پہ یہ ٹیکس سٹرکچر ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہر سال بدل جائے گا, کیونکہ پہلے انویسٹ کر کے 1 سال میں تو نہیں ریکوری ہوتی. تو کانٹینیوٹی آف پالیسی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہمارے ملک میں ایک بہت مسئلہ ہے اس کنسسٹنسی آف ایپلیکیشن, جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہماری IT انڈسٹری کے اندر ہماری مشینیں کیا ہیں؟ ہماری مشینیں ہیں امپلائیز, پروڈکٹیو یونٹ, جسے پروڈکٹیو یونٹ کہتے ہیں. پروڈکٹیو یونٹ از دا امپلائی اینڈ اے اسکل. زیادہ اسکل ہوگا, زیادہ اچھی لوم ہوگی, زیادہ پروڈیوس کرے گا. میں ٹیکسٹائل کے ساتھ کر رہا ہوں, زیادہ کپڑے پروڈیوس کرے گا. کم اسکلڈ ہوگا, کم پروڈیوس کرے گا. سو وی ہیو اے سرٹن اسکل لیول وچ از ناٹ دا بیسٹ ان دا ورلڈ, بٹ اٹس اوکے. کچھ کمپنیز بھی اس پہ انویسٹ کرتی ہیں. اب مجھے بتائیں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لیٹس ٹیک دا ٹیکسٹائل ایگزامپل, کہ ہم ٹیکسٹائل ایگزامپل کی کمپنی کو یہ کہیں کہ آپ کی لوم کو اگر آپ چلائیں گے تو میں آپ کو 30% ٹیکس کروں گا, اگر آپ کا انڈین یا امریکن کمپیٹر چلائے گا تو اسے 30% ٹیکس کم پڑے گا. ہمارے ہاں ریموٹ ورکر کا جو ٹیکس ہے وہ 0 ہے, ہمارے امپلائی کا ٹیکس ہے 30%. سو وی میک آر سیلز, ہمارے ریسورسز جن